من یجیب المضطر، کب مجھے بے قرار ہو کے دکھا دو تو ہم تمہاری سن لیں گے۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے، ہم نے اللہ کو اپنا دکھڑا، ہماری اللہ سے محبت ہے، پیار ہے، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کریں گے، اپنے دکھڑے سنائیں گے جیسے نوح علیہ السلام نے سنائے، وہ ہماری ضرور سنے گا۔ تو آپ کی وساطت سے میں سارے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، دل سے کریں اور پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، جس گناہ میں بھی ہو اس سے توبہ کرو، اگر دوبارہ ہو بھی جائے پھر سجدے میں گر جاؤ، یا اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ کہے گا چلو معاف کیا۔ کب تک اللہ کہتا ما لم یغرغر، کہ جب تک تیرے گلے میں سانس کے ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی اس سے پہلے تک میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ وہ ایک آواز آتی ہے، میرے والد صاحب نے نا میری گود میں جان دی، تو جب ان کا سانس نکلا تو ایک آواز آئی گلے سے، وہ آواز آخر میں آتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ما لم یغرغر، جب تیرے سانس کے ٹوٹنے کی آخری آواز آئے گی نا، میں اس وقت تیری توبہ قبول نہیں کروں گا، اس سے پہلے تیری توبہ قبول ہے، جتنی دفعہ توڑے گا اور کرے گا اتنی دفعہ میں قبول کر کے معاف کروں گا۔ کہ میری بادشاہی کو چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا نا تمہارے گناہوں سے، اس لیے جاؤ تو سب اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہو جائے گا، ہم توبہ کریں گے وہ راضی ہو جائے گا، اور اس کی رضا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو دعا مانگی تھی اونٹنی پر 5 گھنٹے کی تھی، اس دعا میں آپ ننگے سر تھے۔ عرب کی ثقافت تھی کہ پگڑی ایک شان و شوکت کی علامت تھی۔ ہمارے پنجاب میں بھی ہمارے بچپن تک تو ہر آدمی کے سر پہ پگڑی ہوتی تھی، اور خاص طور پر جو ہمارے جو ذمہ دار تھے، ہمارے جو والدین تھے، وہ ہمارے بابے چاچے تائے سب پگڑیاں باندھتے تھے بڑی خوبصورت، کہ یہ ایک عزت کا نشان تھا۔ اور عرب کی ثقافت بھی یہی تھی، اور جب کوئی اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے چھوٹا بنا کے پیش کرتا تو اپنی پگڑی اتار دیتا تھا۔ تو اس دن میرے نبی نے اللہ سے منوانا تھا قیامت تک کہنے والی امت کے لیے، تو آپ نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کو پیش کیا اور اپنے پگڑی احرام میں اتار کے ننگے سر ہاتھ اٹھائے، اور اس دن آپ کے بال بھی شانوں تک لمبے تھے اور گرمی بھی شدید تھی، اور وہ ایسے ایسے لہرا رہے تھے جب ہوا آتی تھی، اور آپ نے 5 یا 6 گھنٹے ایسے دعا مانگی۔ تو میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذلت پیش کر کے دعا مانگنا چاہتا ہوں، اور اپنے سر سے اپنی عزت کیے، اور سب سے کہتا ہوں درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ اے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، یا من رفع السماء بقدرتہ، اے وہ رب جس نے زمین کا فرش بچھا، وضح الارض بمشیئتہ، اے وہ یا اللہ الفاظ مک گئے میرے مولا، وخلق الخلائق بارادتہ، اے وہ رب جس ساری مخلوق کو پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ، واستوى علی العرش کما یلیق بجلالہ، عرشوں پہ استوا کیا جیسے تیری شان ہے۔ اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے سورج کو نکالنے والے اللہ،
اے اندھیروں کو لانے والے اللہ، اے اجالوں کو لانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے سمندر میں موتی کو پیدا کرنے والے اللہ، اے ہرن کے نافے میں مشک کو کرنے والے اللہ، میرے خیال میں آج اتنے بندے کبھی تیرے در پہ اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے۔ آج کروڑوں کا مجمع، آج کروڑوں مائیں، کروڑوں بڈھے بڑھیاں، جوان، مرد، عورتیں، بچے بچیاں، سب تیری رات تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے بیٹھے ہیں۔ ساری دنیا کے بادشاہ فقیروں کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں۔ تو وہ فقیر ہے، تو وہ بادشاہ ہے کہ جتنے فقیر اکٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا تجھ سے ضد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ آج ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں ہے کہ کرونا ہے، ہمارا دکھڑا یہ ہے کہ آج تیرا بیت اللہ ویران ہے۔ اوے داڑیو میرے ربا، میں اکھیاں نال ویکھیا میری حال یار، میری داڑ میں اپنی اکھ نال ویکھیا میرے مولا، کرونا نال تو مری جاونا ہے نا، شہادت مل جائے گی، میں تیرا گھر میں آباد، میں تیرے محبوب دے دربار سے سلام پڑھن والا کوئی ایک بندہ میرے بولے یہ کیا ہو گیا، میرے بولے یہ کیا ہو گیا، یا اللہ کبھی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسے دن آئے ہو کہ تیرے گھر کا طواف کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کیا تو ناراض ہو گیا نا یا اللہ، ہم تجھے منانے ہم تیرے قدموں میں پڑھتے ہیں۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، تیرے حبیب کا فرمان ہے ساجد اللہ کے، یا اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہر قسم کی شکل سے پاک ہے، ایمان لائے جیسے تو اپنی ذات و صفات میں ہے۔ تیرا گھر ویران ہے میرے مولا، کمال ہو عمر پہ نہیں جا سکتے، تیرے محبوب کی در پہ ایسی رونق ہوتی تھی، میں جب بھی جاتا تھا میں کہتا تھا یا رسول اللہ تیرا صدیق میراثی ہے، تیرے آباد محمد مصطفیٰ، تیرے آباد محمد مصطفیٰ، تیرے آباد حسن حسین، تیرے آباد علی فاطمہ، میرے رب کی ہو گیا، یہ بڑا کرونا آ گیا۔ یا اللہ تو اتنا ناراض ہو گیا، یا اللہ اس وقت مجھے یقین ہے کروڑوں ایمان والے اور یا اللہ مسلم نان مسلم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور سارے ہی رو رہے ہوں گے میرے اللہ، سارے ہی رو رہے ہوں گے یا اللہ، اور تجھے رونا پسند ہی بہت ہے یا اللہ۔ جیسے وہ کپڑا بیچنے والا تھانوں کے تھان کھول کے رکھتا ہے، اے پسند کرو، اے پسند کرو، اے پسند کرو، یا اللہ یہ 15-20 کروڑ کی 2 آنکھیں ہوں تو 40 کروڑ آنکھیں بن جاتی ہیں۔ کوئی آنسو ٹپکا ہوا پسند کرتا، کوئی آنسو ٹپکا ہوا پسند کر لینا۔ آج ہم نے اٹھنا نہیں ہے، تجھے منا کے اٹھنا ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس بجا کہ ہزار سجدے تڑپ رہے میری زمین نیاز میں، بے شک ہم گناہگار ہیں، تو نے بلایا ہم نہ آئے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تیری ہر حد کو توڑا، تیری شریعت کو توڑا، تیرے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، تیرے ممبر آگ برسانے، تیرے حبیب کے ممبر سے تو پھول
پھول مہکنے تھے، وہاں سے آگ کے انگارے لوگ اگلنے لگے، پر آئے بیٹھے ہیں یا اللہ یہ میرے دیس کا، میرے علاقے کا رواج ہے۔ 10-12 آدمی کسی ناراض کے دروازے پر بیٹھ جائے، کہتے میاں آئے بیٹھے آئے ہوں، میاں تو معافی دے دے۔ یار بولا یا اللہ میں بچپن سے دیکھتا ہوں ہمارے ڈیروں پہ لوگ آج کروڑوں انسان تیرے ڈیرے پر آئے بیٹھے، تجھے کہہ رہے ہوں جاندی کر، تجھے کہہ رہے ہوں ہم تو ویسے ہی غریب ملک ہے یا اللہ، تو نے بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹکوا دیے یا اللہ، ان کی چیخیں نکلوا دی، ایک چھوٹے سے جراثیم کے ساتھ جو نظر بھی نہیں آتا، یہ سب یا اللہ جنہیں غرور تھا اپنی سائنس کا، جنہیں غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی کا، تو نے سب کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ پر میرے مولا بندے اور رب کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ احد میں دانت ٹوٹے تھے، بے ہوش ہو کے گرے تھے، اور مدینے کی فضاؤں میں آپ کی آہ و بکا کی سرگوشیاں آج بھی موجود ہیں، اور وہ عرفات میں آپ نے 5 گھنٹے دعا کی تھی امت کے لیے۔ یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی رونے بیٹھ گیا تھا، صحابہ نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹا۔ قصہ درد سناتے ہیں، ساز خاموش فریاد سے معمور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم۔ میرے مالک ویسے ہی 200-300 سال سے امت مصطفیٰ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد تھی یا اللہ، خستہ حال تھی، عزتیں پامال تھی یا اللہ، اوپر سے تیری طرف سے یہ ایک حالات یا اللہ، ہمارے پاس تو علاج بھی کوئی نہیں یا اللہ، مالدار ملکوں کو تو یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر، ہمارے تو ہسپتال بھی میرے مولا برباد یا اللہ، ہمارے ڈاکٹر کیا، امریکہ کے ڈاکٹر بھی انٹرینڈ ہیں، انہیں بھی نہیں پتا اب کیا کرنا ہے، تو بیچارے ہمارے ڈاکٹر کیا کریں گے؟ ہمارے پرانے ہسپتال وہ بھی تھوڑے سے آجا یا اللہ، آجا، تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ، مجھے پتا ہے، لیکن تو کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میں پاگل ہو کے تجھے بھولتا، میں نے کفر کے فتوے پیچھے لیے، میں پھر بھی کہوں گا آجا، آجا آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ، آجا اپنے حبیب کی امت پر بھی رحم فرما، اور تمام اہل مذاہب پر رحم فرما، جتنے دھرم والے ہیں تیرے بندے ہیں یا اللہ، ہمارے انسانی بھائی ہیں، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انسان تو ہیں، آدم کی اولاد، جو تو نے فیصلے کرنے ہیں آگے کر لینا، یا اس آفت کو مٹا دے، اس آفت کو مٹا دے، اس آفت کو مٹا دے، ہمارے تو پاس تو نہ دوائیاں ہیں، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ سڑکیں ہیں، ہمارا 70% طبقہ تو گاؤں میں رہتا ہے، اور پھر وہ لوگ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میرے مولا تجھے تیرے محبوب کی ان آنکھوں کا واسطہ جن کو سن کے عرش بھی کانپ اٹھتا تھا، تیرے محبوب کی اس پکار کا واسطہ جس کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے، ان آنسوؤں کو واسطہ جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا، یا میرے حبیب کے آنسو پوچھ کے آئے، وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے امت کے لیے، یا اللہ آج میں ایک ادنا مسلمان، میں مسلمان ہوں، میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، میرا اور کوئی تعارف نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے،
میں صرف امت محمد کا ادنا فرد ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں امتی ہوں، مجھے تجھ سے پیار ہے، تیرے نبی سے پیار ہے، تیرے نبی کے گھرانے سے پیار ہے۔ امہات المومنین میری مائیں، ان کی بیٹیاں میری ماں، حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے نبی کی آنکھوں کے تارے، ان کے نواسوں سے، اہل بیت سے، میں ان کا مراسی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کہ آواز لگے، تیرے محبوب کے گھرانے سے آواز آئے، طارق جمیل ساڑا میراسی آ جاوے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے مولا میں امتی ہوں، میں نے 40 سال سے میں یہ پیغام سنا رہا ہوں، میں امتی ہوں، ہم امتی ہیں، ہماری اور کوئی پہچان نہیں، ہم امتی ہیں۔ اوہ اللہ کے واسطے مان جاؤ، او میرے بھائیو، اللہ کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، اختلاف کرو جھگڑے نہ کرو، اختلاف کرو نفرت نہ کرو، اختلاف کرو قتل و غارت کے بازار کرو، اختلاف کرو ممبر میں بیٹھ کے گالیاں تو نہ بکو، کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ، اے ہمارے اللہ، میں تمام ممالک اسلام کے لیے اور تمام غیر مسلم ممالک کے افراد کے لیے، امریکہ شمالی والے، جنوبی والے، کریبین کنٹریز والے، سینٹرل امریکہ والے، دائیں بائیں جزیروں میں رہنے والے، یورپ کے والے، یورپ کے جزیروں میں رہنے والے، یا اللہ ایشیا میں رہنے والے، ایشیا کے جزیروں میں رہنے والے، یا اللہ افریقہ اور افریقہ کے جزیروں والے، یا اللہ آسٹریلیا کے جزیروں والے، سمندر میں رہنے والے، کشتیوں میں رہنے والے، گدھوں پر چلنے والے، کاروان میں زندگی گزارنے والے، یا اللہ جنگلوں میں رہنے والے، ہر پیشے والے، ہر زبان والے کے لیے میں تیری بارگاہ عزت میں عافیت مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں، اور اپنے دیس کی پہلے مانگتا ہوں کہ میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کہا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتی، یہ دیس مجھے پیارا ہے، میری ماں ایسی مٹی میں دفن ہے، میرا باپ، میرے دادا، میرا پردادا، میری 20 نسلیں 50 یہاں دفن، مجھے اس کی مٹی سے پیار ہے، مجھے اس کو تباہ کرنے والے یہ اللہ اچھے نہیں لگتے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے لالچ سے توبہ کر، اپنی حرام خوری سے توبہ کر۔ یا اللہ تو نے ہمیں ایک اچھا حکمران دیا ہے، نیک سیرت ہے، دیانتدار ہے، محنتی ہے، اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرما، اس کو اچھے خیر خواہ مشیر عطا فرما۔ یا اللہ میں تجھے گواہ بنا، میں نے کبھی حکومتوں سے کبھی ایک پیسہ نہیں، میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا میرے مور، یا اللہ میں اپنی کوئی کہ میرے اندر تکبر نہ آ جائے، بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے حبیب کے آنسوں کی قسم، میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا، میں نے سوائے ایک کپ چائے کے اس کے علاوہ میں کوئی روادار نہیں ہوں، لیکن تو نے ہمیں ایک دیانتدار محنت والا حکمران دیا ہے عمران خان کی شکل، اس کی حفاظت فرما، ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، تو نے ہمیں اچھا جرنیل دیا ہے باجوہ، اس کی حفاظت فرما، ہمارے ایئر فورس کا چیف تو نے بہت اعلیٰ دیا ہے، نیول چیف بہت اعلیٰ دیا ہے، ہمارے یا اللہ ہم پولیس کو یہ ساری عوام گالیاں تو نکالتے ہیں، یا اللہ مجھے تو ان پہ رحم آتا ہے، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر سارا دن ڈیوٹیاں دیتے ہیں، گالیاں بھی سنتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، اللہ تمام طبقات امت میرے دیس کے کو چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، اے آروائی والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ اس کے علاوہ میں ان سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں،
کہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان سے ایک پائی کا روادار نہیں ہوں، انہوں نے میرا پیغام اپنی سکرین سے دنیا تک کسی کا آنسوں کے تو پہلے میری بھی بخشش کرتی ہے، میرے گھر بار اہل عیال کی بخشش کرتی ہے۔ قیامت کے دن تو مجھے یہ نہ کہنا تو تو ریاکاری کے لیے کرتا تھا، دفع ہو جا۔ داڑے ہو میرے رب، جاویے تک کدے جاویے، سناویے تک کینو سناویے میرے مولا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ جتنے میرے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں، میرے والدین کی طرح ہیں، جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرما، آمین، اپنی قدرت سے نجات عطا فرما، آمین۔ اللہ اس کو ہٹا دے، الہی۔ امر کن کے ساتھ کن اور فیکون کر دے، 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 کن اور فیکون کر دے۔ یا اللہ اتنے آنسو بہے ہیں کروڑوں انسانوں کے، کوئی قطرہ تجھے اچھا لگا، نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کا رونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے، بر صغیر کو نجات دے دے، وسط ایشیا کو نجات دے دے، امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا کو نجات دے دے۔ یا اللہ ہمیں امن دے دے، ہمیں امن دے دے، ہمیں امن دے دے، ہمیں امن دے دے۔ آمین۔ رو ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے، ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ جیسے تو نے ایک ہوا سے جراثیم کو پھیلایا، راتوں رات ایک ہوا چلا اور اس جراثیم کا نشان مٹا دے۔ آمین۔ اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بہن بھائیوں نے، دوستوں نے، عزیزوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو اپنے 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 کرم سے پورا فرما۔ ہمارے دیش کی حفاظت فرما، ہمارے حکومت کی حفاظت فرما، ہماری فوجوں کی، پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے یا اللہ سرکاری محکمہ جات کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے تاجروں ذمہ کی حفاظت فرما، ہمارے میڈیا کی بھی حفاظت فرما، ان کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یہ ہمارے بادامی کو بھی جزائے خیر عطا فرما، جو ذریعہ بنا ہے اس کا، اور IRY والوں کو بھی جزائے خیر۔ اور یہ یہاں جو عملہ آیا ہے، جو واسطہ بنے ہیں، میں سب کا نام تو نہیں جانتا، لیکن یہ میرے گھر میں میرے مہمان بیٹھے ہیں، ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے حبیب کے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے مریض ہو چکے ہیں ان کو صحت دے دے، ان کو صحت دے دے، اور اس کو مزید بڑھنے سے بچا لے، بڑھنے سے بچا لے، اور جو باقی مریض ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرما، جو تیرے پاس پہنچ گئے ان کو جنت نصیب فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، تقبل منا بجاہ حبیبک الکریم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔